बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। फैज़ाबाद धरना जो है केस वो अब अपने फ़ाइनल मराहल में दाखिल हो चुका है। जो काजी फायज़ ईसा चाहते थे वो अब होने जा रहा है। अब अदलिया और फ़ौज बाकायदा तौर पर आमने सामने आ चुके हैं और उनके मास्टरमाइंड का जो एहतसाब का मामला है वो फाइनल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात गुज़िश्ता रोज़ मुनक्कद हुए, उसमें प्रो पीटीआई ग्रुप को भारी अक्सरियत से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इसमें आखिरकार वजह क्या बनी और इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर क्या असर होगा, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ जरदारी और नवाज शरीफ के ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पर क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से भी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ कुछ और अहम तरीन जो आज की अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो है बड़ा रिलीफ नवाज शरीफ साहब को दिया गया है। ज़मानतें बहाल करने का जो तफसीली फ़ैसला था वो आज बाकायदा तौर पर दे दिया गया। इस फैसले में तमाम तर जो मुद्दा था वो नैब के ऊपर डाला गया है और जो प्ली ली गई है जजेस की तरफ से वो यही कहा गया है कि नैब इसमें बिल्कुल भी जो है ये नहीं चाहती थी कि उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनसे जो तफ्तीश है किसी किस्म की वो की जाए या फिर उनको गिरफ़्तार किया जाए, जिसकी बुनियाद पर उनकी ज़मानतें बहाल की गई हैं। और नैब ने ही अहम तरीन किरदार अदा किया है। ये वापसी से पहले भी देखा गया कि नैब के प्रोसिक्यूटर जो है उनको बिन बुलाए भी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे हुए थे, तो उसी की बुनियाद पर ये जो फैसला जो है वो लिखा गया है। और ये लोगों ने भी देखा कि नैब ने किस तरह से अहम किरदार अदा किया। जज बशीर मलिक उनकी जो हमशीरा थी उसकी पिछले ही रोज़ जो है वफ़ात हुई थी, उसके बावजूद भी वो अगले रोज़ नवाज शरीफ साहब को अदालत में ज़मानत देने के लिए पहुंचे थे। तो इसी तरह अब इन मामलात में भी नैब अहम किरदार अदा करते हुए नज़र आ रही है और इसमें जो है आज नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिला है। असद उमर के हवाले से कल ही उन्होंने एक बयान दिया था जब उन्होंने कहा कि मुझे आईपीपी में ज्वाइनिंग के लिए बहुत सारी ऑफ़र्स हुई हैं और आईपीपी में मैंने ज्वाइन नहीं करनी क्योंकि मेरी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं। उसके फ़ौरन बाद उसका रिएक्शन जो है उनको देखने को मिला है और अब जेआईटी के सामने आज उनको 9 मई के वाक़यात की तफ्तीश के हवाले से बुलाया गया था और 4 बजे आज उनकी तलबी की गई थी। तो ये साथ ही उनको जो है वो उनके घेरा जो तंग किया गया है वो उसका नतीजा सिर्फ यही है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर दोबारा से इमरान खान साहब के साथ खड़े रहने के हवाले से बयान दिया था। और इसके साथ साथ अभी जो अहम तरीन खबर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपनी टीम में अखाड़ पछाड़ करते हुए नज़र आ रही है। जो सेनेट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आज़म सवाती साहब जो थे वो पार्लियामेंट्री लीडर थे, लेकिन उनके ऊपर मुकदमात हैं और वो मंजर से गायब हैं और इस वजह से अब जो है उनकी जगह बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को जो है वो अपनी वहाँ पर पार्लियामेंट्री लीडर मुकर्रर कर दिया गया है और डॉक्टर शहजाद वसीम साहब जो हैं वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लीडर मुकर्रर हैं। वो इससे पहले भी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ ही थे और अब जो है आज़म स्वाति की जगह अली ज़फ़र साहब को बाकायदा तौर पर तैनात किया गया है। इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी। इससे पहले आफ्ताब बाजवा साहब ने एक ख़बर दी थी कि उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, लेकिन अब उन्होंने उस बात की तरदीद कर दी है। उन्होंने कहा कि मुझे ये बात महज समझने में जो है वो गलती हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ ये जिक्र किया था कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी जा सकती है, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने कहा कि मुझे स्लो पॉइजनिंग दी गई है। तो आज उन्होंने अपने जो बात थी उसकी बाकायदा तौर पर जो है करेक्शन की है। और इसके साथ साथ ये भी खबर सामने आई कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान साहब की तबीयत जो है वो डयाला जेल में काफ़ी
نساز ہوئی جس میں ان کو معدے کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں اس میں جو ہے سلو پوائزننگ کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو معدے کی تکلیف ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اپنے جو ڈاکٹر ہیں پرائیویٹ ڈاکٹر فیصل، وہ خود بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو معدے کے امراض جو ہیں وہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ میڈیکیشن بھی پریسکرائب کی تھی، جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہوئی، لیکن اسی وقت ڈاکٹرز کو بلایا گیا اور ان کا معائنہ ہوا، جس کے بعد ان کو میڈیکیشن کی گئی اور ان کو اس سے ریلیف بھی ملا، اور اب جو ہے عمران خان صاحب بالکل صحت مند اور تندرست ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آفتاب باجوہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈاکٹرز کے بینچ سے کروانے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ طور پر بنائی جائے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے کچھ خبریں تھیں۔ سپریم کورٹ بار کے الیکشن کل منعقد ہوئے، جس میں جو ہے احسن بون گروپ، اعظم نذیر تارڑ اور عاصمہ جہانگیر گروپ جو ہے، جس کو ابھی آج کل احسن بون جو ہیں خاصے نون لیگ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور اکثر لندن میں بھی پائے جاتے ہیں، وہ لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی ہے، اور آج ان کے کینڈیڈیٹ شوکت شہزاد صاحب تھے، ان کو 1710 ووٹ پڑے، جبکہ ان کے مقابلے میں حامد خان گروپ کے عبدالقدوس کو 1243 ووٹ ہی پڑ سکے۔ یہ ایک بھاری اکثریت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ تقریباً 450 سے 550 ووٹس کا فرق ہے۔ اور ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر بھی عاصمہ جہانگیر گروپ نے کامیابی حاصل کی۔ علی عمران سید جو تھے، انہوں نے 1445 ووٹ حاصل کیے، جبکہ حامد خان گروپ کے سلمان منصور نے 1073 ووٹ لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اور یہ اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ سامنے آئی ہے، کیونکہ ایک یہ تاثر پایا جاتا تھا کہ جو بھی وکلا کی کمیونٹی ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ بالکل وکلا کی کمیونٹی جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مسلم لیگ نون اور ان کے حواری جو ہیں وہ الیکشن کو ریگ کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی یہ معاملہ جو ہے وہ ریگ کیا گیا اور وکلا کو بھاری معاوضے بھی دیے گئے ہیں، اور ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 200 کے قریب جو وکلا ہیں ان کو ڈفرینٹ جو ادارے ہیں، سرکاری اور نیم سرکاری ادارے، ان کے لیگل ایڈوائزری جو ہے وہ باقاعدہ طور پر دی گئی ہے اور ان کو نوازا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ باقاعدہ طور پر جو رزلٹس ہیں وہ بدلے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریگنگ کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کی جو خبریں ہیں وہ بھی گردش کر رہی ہیں، جس کی بنیاد پر احسن بون گروپ جو ہے وہ فتح یاب ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم ترین جو مقدمہ ہے فیض آباد دھرنا، اس میں اب عدلیہ اور فوج آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جبکہ اس مقدمے پر قاضی فائز عیسیٰ شروع سے ہی ایک موقف پر ڈٹے ہوئے تھے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور تمام تر لوگوں کو یہ کہا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ نے کسی کے اشارے پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نظر ثانی کی درخواستیں دائر کی تھی، جو آپ واپس لے رہے ہیں۔ آج انہوں نے آئی بی اور وزارت دفاع کی جو درخواستیں تھیں وہ مسترد تو کر دی، اس کے ساتھ ساتھ آج اس میں ایک اہم موڑ آیا، جس میں ابصار عالم صاحب کا چیئرمین پیمرا جو تھے ان کی طرف سے ایک حلفیہ بیان جمع کروایا گیا، جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کے اوپر بہت بڑے الزامات عائد کیے ہیں، اور انہوں نے یہ جرت کی ہے۔ اس کا دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اب فیض حمید کو بھی کٹہرے میں بلایا جاتا ہے، اور ان کے جو متحد افسران تھے اس میں سے فیض حمید تو ریٹائر ہو گئے ہیں، لیکن ان کے جو متحد افسران تھے وہ ابھی بھی جو ہے وہ آن سروس ہیں، تو ان کو بھی بلایا جاتا ہے کہ نہیں۔ جو ابصار عالم صاحب انہوں نے کہا کہ مجھے عہدے سے بھی اسی لیے ہٹایا گیا تھا کہ میں اس وقت جو ہے وہ ان کی جیب میں نہیں تھا، اور میں ان کے جو فیصلے تھے وہ نہیں مانتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اور انہوں نے اور بھی جو الزامات ہیں وہ بھی عائد کیے، جس میں انہوں نے کہا کہ جنرل فیض حمید کی طرف سے مجھ پر پریشر ڈالا گیا کہ 92 چینل اگر بند کرنا ہے تو باقی تمام تر جو چینلز ہیں وہ بھی بند کر دیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مجھے اس بات کے لیے بھی فورس کیا کہ آپ نجم سیٹھی کے خلاف کارروائی کریں، اور حسین حقانی جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے ان کا میڈیا بلیک آؤٹ کریں، لیکن میں نے ان کی کسی بات کو بھی جو ہے وہ نہیں گردانا اور نہ ہی اس پر عمل کیا، جس کی بنیاد پر مجھے جو ہے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جس کے بعد
موجودہ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ صاحب کو جو ہے وہ روسٹرم پر بلایا گیا، تو ان کے درمیان اور چیف جسٹس کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ ہوا، اور چیف جسٹس نے پوچھا کہ چیئرمین پیمرا کی جو ہے ملازمت مدت جو ہے وہ کتنی ہے، انہوں نے کہا کہ 4 سال۔ تو پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے، انہوں نے کہا 63 برس۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پھر عہدے پر کیسے ہیں، جس پر سلیم بیگ صاحب نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ مجھے دوسری دفعہ جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، لیکن اس پر جو ہے وہ سلیم بیگ صاحب کی طرف سے خاطر خواہ جواب نہیں دیا جا رہا، جس پر چیف جسٹس صاحب کی طرف سے برہمی کا اظہار ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے اوپر کبھی ایسا کوئی پریشر آیا ہے، جس بات کی انہوں نے باقاعدہ طور پر تردید کی۔ لیکن پھر بعد میں جب چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا تو انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ ہم اس بات پر جو ہے وہ متفق ہیں، اور ہم عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی اس میں بھرپور طریقے سے اسسٹنس پرووائڈ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اٹارنی جنرل کی طرف سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے حوالے سے جو رپورٹ پیش کی گئی تھی اس کو بھی چیف جسٹس نے مسترد کر دیا، اور اب جو ہے یہ معاملہ فائنل مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا عدلیہ اور فوج آمنے سامنے آتے ہیں، کیا فیض حمید اور ان کے متحد افسران کو بھی جو ہے وہ بلایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ایک اہم موڑ جو اس وقت آ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت زرداری اور نواز شریف صاحب آمنے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ زرداری صاحب کی طرف سے ایک اہم ترین بیان دیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے شہباز شریف صاحب کو پی ڈی ایم بنا کر جو وزیر اعظم بنایا تھا، لیکن انہوں نے بالکل بھی کام نہیں کیا، اور ہم جو ہے اب سندھ میں یونیورسٹی بنائیں گے، پولیس کالج بنائیں گے، اس طرح کی باتیں کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب کھلم کھلا الفاظ میں کہا کہ ہم کسی صورت میں بھی میں نہیں ہونے دوں گا کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ وزیر اعظم بننے دوں۔ تو اس میں نواز شریف صاحب کو اب زرداری کی طرف سے بڑا جھٹکا دیا گیا ہے۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اب اس میں تمام تر معاملات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار کیا ہوگا، اور کیا نواز شریف صاحب زرداری صاحب سے جا کر ملیں گے اور ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ اس سے پہلے جب پی ڈی ایم حکومت تھی تو ان کے صاحبزادے زرداری صاحب کے صاحبزادے بلاول بھٹو یہ کہتے تھے یہ ہماری حکومت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں بھی جو ہے حکومت شہباز شریف کے ساتھ ہی کام کرے، لیکن اب جو ہے ان کے والد محترم یہ بات کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل بھی جو ہے وہ کام نہیں کیا۔ تو اس طرح اب ان میں جو پھوٹ ہے وہ پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور معاملات مزید بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ کچھ اہم ترین جو ہے اپڈیٹس تھی، آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور جو ہے بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا اور ہمارے اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔